Assalamu alaikum, this is Shari Ali Noor and you are watching Pakistan Property Leaders. जी तो व्यूअर्स, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि पाकिस्तान की रियल एस्टेट मार्केट में इस वक्त एक बहुत ही हाइप क्रिएट किए हुए है। वो दोबारा से 460 अरब रुपए का जो केस है जो कि बहरिया टाउन कराची पे हुआ था, वो दोबारा से बहरिया टाउन कराची की ही लीगल टीम जो कि लीड कर रहे हैं सलमान असलम भट्ट साहब, उन्होंने री ओपन किया है और उन्होंने ये दरख्वास्त दायर की है। तो वो दरख्वास्त थोड़ी सी मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ, क्योंकि इस तरह के जो केसेस हैं उनमें सबसे पहली चीज़ ये है कि हमें ये समझना चाहिए, ये समझना ज़रूरी होता है कि एक्चुअली केस में मतलब बात क्या हो रही है और केस री ओपन या क्यों किया जा रहा है और किसकी तरफ से किया जा रहा है। तो अगर बहरिया टाउन की तरफ से किया जा रहा है तो ऑब्वियसली बहरिया टाउन ये समझता है कि उसके ऊपर 460 अरब रुपए जो डाले गए हैं, जो उन्होंने पे करने हैं, वो या तो उनमें कोई प्रॉब्लम है या वो इससे थोड़ा सा पीछे हटना चाहते हैं। तो उसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ कि जो इन्होंने स्टेटमेंट दी है, सलमान असलम भट्ट साहब ने जो पटिशन दी है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें क्या लिखा क्या हुआ है एक्चुअली। तो वो थोड़ा सा सुनिएगा कि वी हैव बिन टोल्ड that government land has also been allotted to DHA and many other societies on cheaper rates as compared to the rates in this case. If so, we would request the Honorable Chief Justice of Pakistan and take suo moto action in this behalf so that like be treated alike. The para stated, despite the judicial order for four justice chiefs, namely Mia Saqib Nisar, Asif Saeed Khosa, Gulzar Ahmed and Umar Ata Bandial did not invoke suo moto proceedings during their tenures. Bahriya Town application contended that the official documents forming part of public record showed that the Pakistan Defence Officers Housing Authority Karachi, namely DHA City Karachi, had been allotted 19,640 acres of land in De Kathor. اور اس کے اندر آگے یہ لکھا ہوا ہے کہ فار اے کنسیڈریشن آف 100,000 روپیز پر ایکڑ. تو اس میں سب سے پہلے تو یہ جو ہے کیا کہتے ہیں پتہ ہونا چاہیے ہمیں کہ جو بحریہ ٹاؤن جو پے کر رہا ہے پر ایکڑ کے حساب سے، وہ بحریہ ٹاؤن پے کر رہا ہے 2,72,00,000 روپے فی ایکڑ کے حساب سے. جو 99 ایئرس کی لیز اگر وہ بحریہ آفر کرنا چاہتا ہے تو پاکستان کی گورنمنٹ نے انہیں کہا تھا کہ 2,72,00,000 روپے آپ فی ایکڑ کے حساب سے پے کریں اور ہم آپ کو 99 ایئرس کی لیز جو ہے وہ الاٹ کریں گے. جبکہ اس کے اپوزٹ DHA سٹی کراچی جو ہے اس کو پاکستان کی گورنمنٹ 100,000 روپیز پاکستانی کے حساب سے فی ایکڑ دے رہی ہے. تو آگے تھوڑا سا میں پڑھتا ہوں اس پہ جو لکھا ہوا ہے. فار اے بیئر کمپیریزن اٹ از اپیرنٹ دیٹ دیر از اے اسٹیگرنگ ڈفرینس آف اوور 458 بلین پاکستانی روپیز بٹوین دا لینڈ بینگ لیزڈ اینڈ الاٹڈ to Bahriya Town and the land being leased to DHA City, despite the fact that both of the lands are similarly placed and located in similar adjacent areas of Malid Development Authority. تو اس میں آگے تھوڑا سا اسی چیز کو انہوں نے کیا کہتے ہیں پروسیڈ کیا ہے، تو اس کو تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں. سب سے پہلی بات جو اس کے اندر مجھے نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ بحریہ ٹاؤن کے ساتھ تھوڑا سا ایسا رویہ پیش آ رہا ہے سپریم کورٹ کی یا پاکستان کی حکومت کی طرف سے جو کہ بہت اچھا نہیں ہے شاید. اور بحریہ ٹاؤن کے ساتھ جو ہے وہ امتیازی سلوک کیا جا رہا ہے. یہ بھی سلمان اسلم بھٹ صاحب جو ہیں ان کا کہنا ہے، میرا نہیں ہے. یہ انہوں نے اپنی پٹیشن میں اور اپنے ہیئرنگ میں کہا ہے. سوری، کہنے کا مقصد یہ ہے یا اس کیس کو ری اوپن کرنے کا مقصد میرے خیال سے یہ سمجھ آتا ہے کہ بحریہ اس چیز کو لیگل یا اس چیز کو فیئر نہیں سمجھ رہا کہ اگر اس کے آس پاس جو اور سوسائٹیز ہیں ان کو لینڈ اگر 100,000 روپیز پر ایکڑ کے حساب سے اگر دیا جا رہا ہے تو آبویسلی بحریہ کے ساتھ بھی سیم رولز اپلائی ہونے چاہیے. ڈسپائٹ کہ بحریہ بہتر انفراسٹرکچر اور بہتر ڈیولپمنٹ اور جلدی ڈیولپ کر رہا ہے چیزوں کو. ایون اگر آپ روڈز کا نیٹ ورکس دیکھیں اور آپ کی دنیا کی تیسری بڑی مسجد اگر اس جگہ پہ بنائی جا رہی ہے تو اٹ جسٹ ناٹ جسٹ پٹس بحریہ ٹاؤن آن دا میپ آف دا ورلڈ، اٹ آلسو پٹس پاکستان آن دا میپ. تو یہ کافی ساری چیزیں ہیں جن کو ہمیں سوچنا چاہیے. اور میرے خیال سے جو بحریہ ٹاؤن کراچی کے اسٹیک ہولڈرز ہیں اور جو انویسٹرز ہیں ان کو بحریہ ٹاؤن کراچی کا اس وقت ساتھ دینا چاہیے. بحریہ ٹاؤن کے بارے میں بات کرنی چاہیے اور اس چیز کو پھیلانا چاہیے کہ کیا وجہ ہے اس کیس کو ری اوپن کرنے کی. کہ ٹھیک ہے اگر بحریہ پے کر رہا ہے تو وائی آر دے پیئنگ ڈفرینس آف اتنا زیادہ کہ 458 بلین روپیز کا فرق آ رہا ہے. تو اس کے علاوہ اس کیس سے جو بھی پروسیڈنگز ہوں گی وہ ہم اپنے چینل پہ ڈسکس کرتے رہیں گے. اگر آپ کوئی چیز ریکمینڈ کرنا چاہتے ہیں یا کچھ چیز اس میں ایڈ کرنا چاہتے ہیں
تو نیچے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.